عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو مکلف بن جاتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکام متوجہ ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے اس کو سیکھنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ عبادات میں لگ جانا چاہیے اس کو. اس واسطے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو نمازی بن جائے، اس کو پیار سے سکھاؤ بھی اور سمجھاؤ بھی، اپنے ساتھ اس کو کھڑا کرو. پھر 3 سال محنت کرو اس پر تاکہ وہ پکا نمازی بن جائے. جب 10 سال کا ہو پھر بھی سستی کرے تو پھر اس کو سختی کے ساتھ عمل کرواؤ. جب وہ شروع میں ابتدا میں نیکی کام میں لگ گیا تو بس ہمیشہ لگا ہی رہے گا. جو دھاگوں کا بنے رسہ تو اس کا ٹوٹنا مشکل، جو عادت ہو جائے پختہ تو اس کا چھوٹنا مشکل. بچپن میں جو اچھی عادت بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہتر رہتی ہے. اگر بچپن میں ہی عادت خراب، عقیدہ خراب، عادت خراب، وہ اپنے آپ کو بھی لے ڈوبتا ہے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا. تو اس واسطے ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، دوسرے تیسرے کاموں میں تو لگے رہتے ہیں. آج کل موبائل ہے اس کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن جو ان کی تربیت بنیادی ہے اس کا کرنا ذرا سستی ہے. تو انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک کھاتہ کھل جاتا ہے. بات تو یہاں سے چلے، کھاتہ کھل جاتا ہے، اعمال نامہ اس کا ہوتا ہے. وہ جو بھی کام کرے گا اس رجسٹر میں لکھا جائے گا، نیکی کرے یا برائی کرے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ نیکی بات لکھی جاتی ہے برائی نہیں، یا برائی لکھی جاتی ہے اور نیکی نہیں. سب کچھ جو بھی اس کے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے اس کے لیے ایک منتظر فرشتہ بیٹھا ہے لکھنے کے لیے، وہ لکھ لیتا ہے. اس طرح باقی جو کام اس کے اعضاء سے صادر ہوں گے وہ بھی لکھے جائیں گے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے جو نکلے گا وہی. تو اس واسطے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ اچھے کاموں سے کریں، اور جب تک اس کی زندگی ہے بعض شبہ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں. نیکیاں ہوں تو خوش رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر برائیاں ہو جائیں تو اس دنیا میں توبہ کر لیں، توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر کچھ نہ کیا اس نے، اعمال نامہ جو ہے اس کا اسی طرح رہ گیا، برائیاں اس کے اندر کھڑی ہیں، تو قیامت کے دن ذرا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ابھی میں نے آیت پڑھی کہ ہر انسان کے اپنے گلے میں ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں، اور گردن پر ہی کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لکھتے جا رہے ہیں. اور جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ اعمال نامہ حصی صورت میں سامنے نظر آئے گا. اسے کہا جائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا،
یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ اور اپنا حساب کر جنت میں جانے کے قابل ہے یا جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا وہ اعمال نامہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اگر نیکیوں کا کام ہے اور اس کا عذاب اور سزا اگر برائیوں کا کام کی اس نے بنیاد رکھی اور لوگ اس پر چل رہے ہیں تو اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا جس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس نیکی کو جاری رکھا۔ جیسے مسجد بنا لی، یہ قیامت تک وہ پہلے بنانے والے مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے قیامت تک یہ مسجد رہے گی اور اس پہلے بنانے والوں کو ساتھ ثواب ملتا ہی رہے گا۔ وہ حدیث پاک میں کوئی 5-6 چیزیں ذکر فرمائیں کہ مرنے کے بعد انسان کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے علماً علمہ و نشرہ، علم جو اس نے سیکھا اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی، لوگوں میں اس کو پھیلا دیا۔ اس علم کا فائدہ جو ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا اور اس کے رجسٹر میں یہ درج ہوتا رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی علم دین جب پڑھا اس نے تو کسی اور کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، کوئی مسئلہ بتا دیا، 1 2 10 100 جتنے بھی مسئلے بتا دیے اور لوگوں نے عمل کیا، تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا ولدن صالحا ترکہ، دوسرا نیک اولاد چھوڑ گیا، جس طرح میں پہلے کہہ دیا کہ تربیت اس کی اچھی کر لے تو وہ نیک اولاد کہلاتی ہے۔ دنیا میں بھی خوشی، جہاں سے کوئی آدمی ملتا ہے کہتے ہیں وہ آپ کے بچے ہیں، ہاں جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت اچھے نیک ہیں۔ اگر برے ہوں تو پھر ہر وقت مصیبت، یا آپ کا بچہ فلانی تکلیف دی ہے فلانی، تو آدمی کڑتا رہتا ہے پریشان، یار بچوں کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی آ گئی ہے۔ یا اس کے بچے نیک ہیں اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے بارے میں یہ لوگ اچھا تاثر رکھتے ہیں، تو بندے کو دنیا میں اس کا فائدہ اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو غم اور خوشیوں میں ہر وقت شریک بھی رہتا ہے، اپنے والدین کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اس واسطے ولدن صالحا ترکہ، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ ایصال ثواب کرے گا، دعائیں مانگے گا، اور جو نیکیاں کرے گا تو ان نیکیوں میں اس والدین کا بھی حصہ ہوگا جنہوں نے اس کو نیکی کے راستے پر لگایا ہے۔ ہاں تو 2 چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح اس نے کوئی مسجد بنا دی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی، اس میں نماز ہی نماز پڑھتے رہیں گے، قیامت تک یہ مسجد جاری رہے گی اور اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی مسافر تھا، کوئی جو ہے گھر بنا دیا، مسافروں کے لیے وقف کر دیا، لوگ آتے جاتے ہیں تو چلو ایک گھر ہے تو اس میں آ کر رہائش کرنے میں چلے جائیں گے، تو غریبوں کے لیے ایک کوئی ابن سبیل کا لفظ حدیث میں آتا ہے، مسافروں کے لیے اس نے کوئی کمرے بنا دیے، کوئی جگہ بنا دی، وہ آ کر وہاں رہتے ہیں اور جناب اپنا آگے سفر کو چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن مصحفاً ورثہ، قرآن پاک جو ہے یا قرآن پاک کی تفسیر یا اس کے سے نکالے ہوئے مسائل دینی، اس قسم کی کوئی کتاب خود لکھی یا کسی کی لکھی ہوئی ہے، خریدی، خود پڑھتا ہے یا کسی طالب علم کو یا کسی پڑھنے والے کو اس نے کتاب وقف کر دی، جب تک وہ کتاب رہے گی اس سے جو ہے علوم لوگ حاصل کرتے رہیں گے، تو اس کتاب کو صدقہ کرنے والے کو بھی ساتھ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی کنواں کھدوا دیا اور وقف کر دیا، سڑک بنوا دی اس کو وقف کر دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک آخر میں فرمایا کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاری کی یہی زیادہ تر صورتیں ہیں جو اوپر گنی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر لیا، تو جب تک وہ صدقہ وہ دنیا میں اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو عزیز اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں
ان کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں ان کو ثواب ملتا رہے. ہم بار بار صرف ہمارے اندر رسمیں رہ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ فلانے دن کوئی دعوت کر دیں, لوگوں کو بلا لیں, اور بس جو رسم میں چیز آتی ہے اس کا ثواب نہیں ملتا. رسم سے ہٹ کر جب صدقہ خیرات وہی چیز کام کریں گے اسی طرح تو اس میت کو ثواب لگاتار ملتا رہے گا. یہ چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہیں, بس رسم و رواج والی چیزیں زیادہ ہیں, اور سنت کے مطابق جو ہے وہ تو مردہ جو ہوتا ہے اس کو اسی وقت ہی مرنے کے بعد ہی وہ کہتے ہیں نا جو ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ تو کوئی پیچھے جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی اس کے لیے دعا مانگے. دعا بھی بڑی چیز ہے, دعا مانگے سورت فاتحہ پڑھ کے, سورت اخلاص پڑھ کے. وہ آسان سا کام ہے, 2-3 دفعہ سورت اخلاص پڑھو تو جناب پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک تو پورا قرآن پڑھتا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عطائی ثواب اس کو کہتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں. 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب. یہ نہیں کہ کوئی آدمی صرف 3 دفعہ روز پڑھیے پورے قرآن کا ہو گیا. قرآن تو سارا ہی پڑھنے کے لیے ہے, سب پڑھنا ہے, اس کے اندر عمل کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو بہرحال یہ میں نے 2-4 چیزیں حدیث اور قرآن سے بتا دی کہ ہمیں یہ چاہیے. پہلے تو اپنے بچوں کو بھی نیک بنائے, وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, اور بھی جو صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں اپنے لیے آپ بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ مر جائے تو پچھلے کریں, آپ اپنے لیے کوئی کام نیکی کا ایسا صدقہ جاریہ کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اور نہ بھی کرے تو اس کا اپنا صدقہ جاریہ کیا ہوا اس کو ثواب ملتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.